أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال عليه الصلاة والسلام إن اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے اور مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ عزیز ساتھیوں، ماؤ بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ کو مبارکبادی ہونی چاہیے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن کو لے کر بیٹھتے ہیں، قرآن سے جڑی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ کے لیے بہت ہی بڑی شرف کی بات ہے، بہت ہی بڑی شرف کی بات ہے کہ ہم مسلمان، ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن ہماری کتاب۔ یہ جو شرف ہے عزیز ساتھیوں، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہم مسلمان قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا کلام جو آخری اور فائنل کلام ہے، اس کے بعد اللہ کا کوئی کلام نازل ہونے والا نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو بھی کلام نازل ہوا لوگوں نے اسے ضائع کر دیا، اس میں خلط ملط کر دیا، اس کے ساتھ تحریف کا سلوک کیا۔ یہ کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، جس کی بھرپور حفاظت ہوئی، اور وہ اس کتاب کی اتباع کرنے والے ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لحاظ سے ہم اور آپ مبارکباد کے قابل ہیں۔ ہم اور آپ کو اس سے فخر محسوس کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا، اور جس امت کی کتاب القرآن ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شرف اور عظمت کی بات ہے۔ دیکھیے، موضوع ہے فضائل القرآن، قرآن کی فضیلتیں۔ یہ اصل میں موضوع اس لیے بنا کیونکہ بعض لوگوں نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ فلاں سورت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، فلاں آیت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا قرآن کے اندر ہر سورت کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے؟ تو میں نے سوچا کہ بھائی کیوں نہ اسی کو ایک ٹاپک بنا لیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے، جو بھی کتاب و سنت میں موجود ہو وہ کوشش کریں کہ آپ کے سامنے لائی جائے۔ دیکھیے، فضائل القرآن ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، لمبا چوڑا ٹاپک۔ قرآن کے تعلق سے قرآن نے خود کیا کہا، قرآن کے تعلق سے احادیث میں کیا باتیں آئیں، اور قرآن کی فلاں آیت پڑھنے سے کیا فضیلت، فلاں سورت پڑھنے سے کیا فضیلت، اس سورت کے اندر کون سی آیتیں فضیلت والی ہے، بہت زیادہ لمبی ڈیٹیلز ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ اگر ہم قرآن نے قرآن کے بارے میں کیا کہا اسے لے کر ہم بیٹھیں گے تو ایک مستقل موضوع بن جائے گا اور لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ اگر قرآن کے بارے میں احادیث میں کیا آیا ہے اسے ہم لے کر بیٹھیں گے تو کئی مجلسیں نکل جائیں گی، اتنے زیادہ ڈیٹیلز ہیں۔ اب چونکہ ساری ڈیٹیلز میں جانے کا موقع نہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اہم باتیں جو عام فہم ہیں، جنہیں جاننے سے ہمارے علم میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر عمل کر پائیں اور اس سے عبرتیں حاصل کریں اور اس سے اپنی تیاری پوری کریں اور آخرت کی تیاری پوری کریں، ان باتوں کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے لاؤں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس تعلق سے
اس حدیث کو سن لیجئے گا۔ یہ حدیث کے راوی حذیفہ رضی اللہ عنہ اور بعض روایتوں میں عبداللہ بن قرط، عبد الرحمن بن قرط، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفہ میں داخل ہوا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کی ایک مشہور مسجد میں ایک اللہ کے رسول کے صحابی جن کا نام حذیفہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ اپنی مسند جمائے ہوئے ہیں اور وہ اپنی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر فتنوں کے تعلق سے پوچھا کرتا تھا۔ میرا مقصد یہ ہوا کرتا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا لوں، اور میں عام طور پر شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا جو ہماری امت میں پھیلنے والا ہے، اس کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ اور خیر کے پوچھنے والے تو بہت ہیں، وہ صحیح بات ہے، صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے، سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے نا، نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، خیر کے بارے میں پوچھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن آنے والے جو شر ہیں ان کے بارے میں پوچھنے والے، ان کے بارے میں معلومات جمع کرنے والے بہت کم ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے خیر پوچھنے والوں کو تو چھوڑ دیا، بہرحال وہ تو موجود ہیں، پوچھیں گے، لیکن میں نے شر کے بارے میں پوچھا، اور عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ چاروں طرف خیر ہے، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ سوال سادہ سیدھا ہے۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأ القرآن وعملوا بما فیہ۔ کیا کہا؟ کہا کہ قرآن پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایسا ایسا شر آئے گا، ایسے ایسے بچ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے بارے میں کچھ نہیں کہا، سیدھے سیدھے سلوشن سنایا۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی شر سنے وسوسے میں پڑ جائے، شر سنے اور سمجھ نہ پائے، اور شر سنے ڈر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے سیدھے حل سنایا کہ بھائی شر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ یہ خیر کے بعد یہ جو خیر تم دیکھ رہے ہو، مدینہ آ گیا، مکہ فتح ہو گیا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اسلام اپنے پورے شباب پر ہے کہ نہیں؟ خیر ہے چاروں طرف۔ اب اس کے بعد جو شر کے ایام آئیں گے وہ بھی بڑے خطرناک ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، سیدھے حل سنایا، کہا کہ اقرأ القرآن وعملوا بما فیہ، قرآن پڑھیے اور اس کے مطابق عمل کریے۔ اور ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ کہا اقرأ القرآن وعملوا بما فیہ، اقرأ القرآن وعملوا بما فیہ، اقرأ القرآن وعملوا بما فیہ۔ قرآن پڑھیے اس کے مطابق عمل کریے، قرآن پڑھیے اس کے مطابق عمل کریے، قرآن پڑھیے اس کے مطابق عمل کریے۔ تب وہ صحابی تھے، انہیں تو سلوشن تو معلوم ہو گیا، لیکن انہیں وہ شر کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے تھا۔ تو انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ پوچھا کیا؟ کہا فتنۃ و اختلاف۔ کہا کہ فتنے آئیں گے، مختلف فتنے آئیں گے، ایمان کو آزمائش میں ڈالنے والے آئیں گے۔ جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے فتنے پائے در پہ آئیں گے، جیسے کوئی حسیر ہے اس کی کاڑیوں کو آپ نکال دیتے ہیں، ایک کاڑی کے بعد دوسرے کاڑی گلتے چلے آتا ہے، ویسے فتنے ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے۔ اب جو لوگ فتنے کے بارے میں جانتے ہیں اس کے ساتھ باز پرز کرتے ہیں، اسے تعرض کرتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اس سے کچھ ڈیل کرتے ہیں، تو سیدھے فتنے پھنس جائے گا، وہ تو سیدھے فتنے میں پھنس جائے گا۔ وہی بچے گا جو فتنوں کے بارے میں جان کر دور ہو جاتا ہے، جھانک کر بھی نہیں دیکھتا کہ بھائی اس میں کیا ہے، کیا کریں کیا نہیں کریں، اس کے تعلق سے زیادہ جھانکتا نہیں ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ بعض روایتوں میں بات بھی آئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنۃ و اختلاف، کہا فتنے آئیں گے، اور فتنوں میں جس کا ذکر خاص طور پر یہاں ہو رہا ہے وہ اختلاف، دین کو لے کر اختلاف، ڈفرنٹ آف اوپینینز، افتراق، مسائل میں اختلاف، عقیدے کے باب میں اختلاف، ہر معاملے میں اختلاف۔ بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں قرآن پڑھو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کی گہرائی میں جاؤ۔ جب اختلاف ہو جائے، زیادہ اختلاف ہو جائے، معاملہ جھگڑے کا آئے، تو اسے چھوڑ کر اٹھ جاؤ۔ قرآن جھگڑنے کے لیے نہیں ہے،
بعض روایتوں میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کے بارے میں ذکر کیا کہ بھائی آنے والے جو شر کے ایام ہوں گے ان کا آغاز اختلاف سے ہوگا۔ یہاں پر اختلاف سے مراد افتراق مطلب دین میں فرقوں کا پیدا ہونا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں فرقے کب پیدا ہوتے ہیں؟ معاملی اختلاف کرنے سے فرقے نہیں پیدا ہوتے، بلکہ فرقے پیدا ہوتے ہیں عقیدے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے، منہج میں اختلاف کرنے کی وجہ سے، ورنہ مسائل میں تو اختلاف تھا ہی، صحابہ کے درمیان تھا کہ نہیں تھا، لیکن جب تقدیر کے مسئلے میں لوگوں نے افتراق کیا تو وہاں پر فرقے نکلے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں، تم نیا کچھ کہہ رہے ہو۔ تو ایمانیات میں، الہیات میں، ایمان کی باتوں میں، آخرت کی باتوں میں، اللہ اور اللہ کے رسول، ملائکہ، فرشتے، کتاب، آخرت، ان چیزوں کی جو ایمان کی بنیاد ہے، اس میں اگر کوئی اختلاف کرے وہاں پر فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ اینڈ سویٹ کہا کہ بھائی فرقے آئیں گے، ہر فرقہ اپنے حساب سے کتاب و سنت کو ریپرزنٹ کرے گا، اپنے حساب سے اسلام کو ریپرزنٹ کرے گا، بہت ہی بڑا اختلاف آنے والا ہے۔ تو پھر حذیفہ بن یمان خاموش رہے، پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا اس شر کے بعد خیر آئے گا؟ کیا اب خیر ہے؟ پھر آپ نے شر کا ذکر کیا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا؟ یہ شر کے ایام کے بعد، ان برے دنوں کے بعد اچھے دن آئیں گے؟ یہ شر کے بعد خیر آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأوا القرآن وعملوا بما فیہ، پھر 3 مرتبہ کہا قرآن پڑھو اس کے مطابق عمل کرو، قرآن پڑھو اس کے مطابق عمل کرو، قرآن پڑھو اس کے مطابق عمل کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ سوال کیا پوچھا گیا کہ بھائی یہ شر کے بعد جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد پھر خیر کے ایام آئیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے حل سنایا، کہا کہ بھائی آئیں گے لیکن آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو تھامے رکھنا ہے، قرآن کو عمل میں لانا ہے، اس وقت پریشانیوں کا حل اسی قرآن میں ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو شر کا آپ نے ذکر کیا اس کے بعد پھر خیر آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، کہا ہدنۃ علی دخن وجماعۃ قضا فیہا وجماعۃ علی قضا فیہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اتفاق ہوگا، لوگ مجبوری اس اتفاق کو مانیں گے، لوگ مجبوری میں اپنے بڑوں کو ماننا شروع کر لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو آپ ذمہ دار مان لو گے لیکن پسند نہیں کرو گے، مانا یہ کہ ایسے ائمہ آئیں گے، ایسے بڑے بزرگ لوگ جنہیں آپ بڑا مان لو گے، جنہیں ماننے کے لیے تمہارا دل تیار نہیں ہوگا، مجبوری کی حالت میں آپ انہیں مانو گے، مجبوری کے عالم میں آپ انہیں ائمہ مان لو گے، یعنی ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنا لو گے جنہیں تم پسند نہیں کرو گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ بن یمان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ دیکھیے پہلے سوال ہوا اس خیر کے بعد شر، پھر شر کے بعد خیر، اب پھر خیر کے بعد پھر اس کے بعد پھر شر آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، کہا کہ قرآن پڑھو اس کے مطابق عمل کرو، قرآن پڑھو اس کے مطابق عمل کرو، قرآن پڑھو اس کے مطابق عمل کرو۔ تو حذیفہ بن یمان نے کہا یا رسول اللہ نہیں، کیا اس خیر کے بعد شر آئے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ مجبوری پر جن لوگوں کو ہم نے ذمہ داری دے دی، ذمہ دار مان لیا، بڑا مان لیا، ائمہ مان لیے، یہ کون سا زمانہ، کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ خلافت کے بعد کے زمانے کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ خلافت جن کی بھی رہی انہیں تو لوگوں نے بالاتفاق مانا ہے کہ نہیں؟ خلافت راشدہ کے بعد جو ایام آئے ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو، یا تو پھر اسی رویے کی طرف اشارہ ہو کہ اس کے بعد دن ایسے ہی آئیں گے، اس کے بعد کوئی ایسا امام نہیں بنے گا جسے سارے لوگ مان لیں، جس پر پوروں کا اتفاق ہو، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ ایسے ہی لوگ تمہارے اوپر آئیں گے جو تم پر کیا ہے، زبردستی تم اسے مانو گے، زبردستی حکومت کریں گے، ایسے ہی لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو۔ تو پھر حذیفہ بن یمان نے پوچھا یا رسول اللہ اب اسے خیر کہا گیا ہے،
اب اسے دیکھیے، خیر یعنی مجبوری پر بھی آپ کسی کو مان گئے، اسی کو بھی خیر کہا گیا، یہی نوٹ کرنے والی بات ہے۔ پھر کہا گیا کہ اس خیر کے بعد شر آئے گا، پوچھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعات الی ابواب جہنم، ہے نا، لوگ ایسے آئیں گے جو سیدھے سیدھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ وہ ایسے دن ہوں گے اگر تم سے ممکن ہو کہ تم کسی جھاڑ کے جڑ کو اپنے دانتوں تلے دبا کر پکڑ لو تاکہ تم اس سے بچ جاؤ، وہ بھی تم سے ہو نہیں پائے گا، وہ بھی تم سے ہو نہیں پائے، یعنی مضبوطی سے اپنے دانتوں سے کسی جھاڑ کے جڑ کو تم نے پکڑ لیا تاکہ بچ جاؤ، تو بھی اس کا ایسا زور ہوگا، ایسا سیلاب کی طرح آئے گا کہ تم بچنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے لایا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کے بعد جواب کیا دیا؟ قرآن کو پڑھو وَاعْمَلُوا بِمَا فِيهِ، اس کے مطابق عمل کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سلیوشن بتا دیا کہ اس قرآن کو تھامے رکھو، اسے اپنی زندگی میں لاؤ، اسے پڑھو، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تاکہ تم آنے والے فتنوں سے بچ جاؤ۔ ایک روایت تھی جسے آپ کو قرآن کی فضیلت کے بارے میں علم ہوا۔ چلیے دوسری روایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب آدمی اللہ کی راہ میں قرآن کے مطابق زندگی گزار کر دنیا چھوڑ دے گا تو قیامت کے دن اس آدمی کو اٹھایا جائے گا۔ جب آدمی اٹھے گا اس کے سامنے اچانک ایک آدمی پیش کر دیا جائے گا، اور اس آدمی کو دیکھ کر یہ جو صاحب تھے یہ گھبرا جائیں، کہیں گے کہ تم کون ہو؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ میں ہوں قرآن، اور میں نے تمہیں راتوں میں جگایا، دنوں میں تم سے محنت لی، لوگ دنیا گھوم رہے تھے، تم میرے ساتھ پڑے رہے، میرے لیے پڑے رہے، تو چلو آج میں تمہاری اس تجارت کا بدلہ دیتا ہوں۔ لوگ اپنی اپنی تجارتوں میں رہے، تم نے میرے ساتھ تجارت کی، تم میرے ساتھ رہے، تو چلو میں آج میرے ساتھ تم نے تجارت کی، اس کا بدلہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ صاحب کو اٹھایا جائے گا اور اس صاحب کے سر پر تاج الوقار پہنایا جائے گا، ایک خاص قسم کا تاج، ایک خاص قسم کا کراؤن ہوگا جو اس آدمی کے سر میں پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد اس آدمی کے والدین کو اٹھایا جائے گا اور انہیں بہترین لباس پہنایا جائے گا، بہترین لباس پہنایا جائے گا، اور سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اس بچے کو جس نے قرآن پڑھنے کی وجہ سے سر میں اس کے تاج ہے، اور اس کے والدین کو بہترین لباس پہنایا جائے گا اور سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ والدین کہیں گے یا اللہ یہ لباس ہمیں اچانک کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو جواب میں کہا جائے گا یہ اس لیے کہ تمہارے لڑکے نے قرآن کے ساتھ بہترین سلوک کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں بہترین لباس پہنائے جا رہے ہیں۔ تو اسے بات آپ کو معلوم ہوئی، قرآن کی فضیلت عزیز ساتھیوں، مرنے کے بعد تک اسے جو ہے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی حدیث کا کنٹینیوشن سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد اس آدمی سے کہا جائے گا اقرا وصعد فی درج الجنہ، اے آدمی اب قرآن پڑھو، جنت کے درجات کو انگلتے جاؤ، جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ، اور آدمی جتنا پڑھے گا اتنا اس کا درجہ بلند کیا جائے گا۔ اگر آدمی ترتیل سے پڑھتا ہے تو صحیح، اگر ترتیل سے نہیں پڑھتا ہے، عام انداز سے پڑھتا ہے، تو بھی اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ تو اسے معلوم عزیز ساتھیوں، قرآن دیکھیے کتنی فضیلت والی چیز ہے، وللہ الحمد۔ اب چلیے، عام قرآن کی فضیلتوں پر بہت ساری احادیث ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ گزشتہ کی مجلس میں چند باتیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ نے دو اہم حدیثوں کو سن لیا۔ اب چلیے بعض صورتوں کو لے کر ان کے تعلق سے کیا فضیلتیں صحیح احادیث میں آئی ہیں انہیں ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ایک مجلس سے ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی آیتیں جن کے تعلق سے فضیلت موجود ہو ان چیزوں کو آپ کے سامنے لائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ مجلس اسے بس نہ آئے،
انشاءاللہ آنے والے مجالس ہم اسی موضوع پر جمع کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی سورت جس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل آئی ہے، بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے اہم 5 احادیث ہیں، ہے نا، کتاب و سنت کے اندر، بخاری مسلم اور دوسری کتابوں کے اندر 5 احادیث ہیں جن کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سورت کی کیا فضیلت ہے۔ تو چلیے پہلی حدیث سنتے ہیں۔ ابو سعید بن المعلیٰ کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کہا کہ ابو سعید وہ آئے نہیں، وہ نماز میں مصروف تھے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں نے بلایا، آپ نے کیوں نہیں آئے آپ؟ تو ابو سعید نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں مصروف تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اللہ کے اس قول کو نہیں سنا، استجیبوا للہ اذا دعاکم، استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول پکارتے ہیں تو ان کی دعوت پر لبیک کہو، پکارتے ہیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اے ابو سعید کیا تم نے اس آیت کو نہیں پڑھی؟ تو ابو سعید نے کہا منت سمجھت کی، کہا اللہ کے رسول معاف کریے، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو سعید میں تمہیں ایک سورت کے بارے میں علم دیتا ہوں جس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو ابو سعید نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، میں اسے جاننا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، قرآن کی سب سے عظیم، سب سے بالا عرفہ، سب سے بہترین سورت ہے، اسے پڑھا کرو۔ تو یہ ایک روایت موجود ہے۔ اب اس روایت کو سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ سفر میں جا رہے تھے، تو دوران سفر ان کے کھانے پینے کے سامان ختم ہو گئے، وہ مجبور ہوئے کہ کوئی ان کی مدد کرے، تو آگے بڑے قبیلے کے پاس گئے، ان کے محلے میں اترے اور ان لوگوں سے جا کر کہا کہ بھائی صاحب ہماری مہمان نوازی کریے، رہنے کے لیے جگہ کا انتظام کریے، ہم مسافر لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو نہیں جانتے، ہم آپ کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انہوں نے واپس کر دیا۔ یہ لوگ واپس آ گئے، اب قبیلے ان کے محلے کے باہر ہیں اور نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے نماز بھی پڑھی اور ذکر و اذکار میں مشغول تھے۔ اتنے میں اللہ نے بہترین انتظام کیا۔ وہ انتظام یہ تھا کہ ان کے قبیلے کا جو سردار تھا اسے سانپ نے ڈس لیا، اور جیسے سانپ نے ڈس لیا آدمی بے ہوش ہو گیا، اور جیسے بے ہوش ہو گیا ان لوگوں نے اپنے طریقے سے علاج کی، بہت کچھ کیا، ان لوگوں نے اپنے اندر کے لوگوں کو بلایا، فلاں علاج سب علاج ٹرائی کیے، لیکن آدمی بیدار نہیں ہو رہا ہے اور بڑی مشکل کی حالت میں ہے۔ تو آپس میں بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو لوگ آئے تھے آج اور رہنے کے لیے پوچھ رہے تھے، وہ لوگ تو دور دراز وہاں پر کچھ پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا، کیوں نہ ہم ان لوگوں سے ٹرائی کریں۔ یہ کہہ کے ان میں سے بعض لوگ آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت سے دے کر کہنے لگے کہ ہمارے بڑے کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ بہت پریشان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر کچھ پڑھنا، رقیہ، جھاڑ پھونک جانتے ہو تو وہ پڑھ کے پھونکے، ہمارے بڑوں کو کچھ شفا مل جائے۔ اب اس میں جو صحابی تھے انہیں تو معلوم تھا کہ اب اونٹ پہاڑ کے دامن میں آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہمارے پاس ہے اس کا علاج، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہماری ضیافت کرو گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ڈن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گئے ان کے پاس اور جا کر انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونکا، بار بار پڑھ کے پھونکا، یہاں تک کہ وہ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے اور شفایاب ہو گئے اور ٹھیک ٹھاک چلنے لگے۔ تو وہ قبیلے والے خوش ہوئے، مہمان نوازی کی، کھلایا پلایا، اور اس کے بعد انہوں نے مہمان نوازی کے ساتھ ایک بکریوں کا ریوڑ دیا، یعنی بکریوں کا ایک پورا ریوڑ دے دیا، اور وہ لوگ ریوڑ لے کے چلنے لگے، اور ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ چلو اس ریوڑ میں حصہ بانٹا کرو سب کا۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ نہیں، معلوم نہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ کے اجر لیا ہے، قرآن پڑھ کے ہم نے کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کیا ہے، معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جائز قرار دیں گے کہ نہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ ہم مدینہ نہ پہنچ جائیں۔ تو وہ بکریاں ایسے ہی تھی اور یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے پوچھا ما یدریک انہا رقیہ، اے آدمی
تمہیں کیسے معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا سورت تم نے پڑھی، انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، یعنی جھاڑ پھونک کرنے والی چیز ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے ہو سکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ، تو انہوں نے کہہ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو میرا بھی ایک حصہ اس میں ڈالنا. وہ اس لیے تاکہ ان کے دل میں جو خلیش ہے نا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ خلیش دور ہو جائے، یعنی بالکل صحیح حلال ہے، میرا بھی ایک حصہ نکالو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے ہنسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسا. تو اس حدیث سے بات آپ کو معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ آدمی پڑھ کر پھونکتا ہے تو اس میں جسمانی علاج بھی ہوتا ہے، روحانی علاج بھی ہوتا ہے. سورہ فاتحہ ہر اوکیشن کے لیے، ہر مسئلے، ہر پریشانی کے لیے آدمی سے پڑھتا رہے گا، اس کے اندر جو شفا حاصل کرنے کی جو سکت ہے. اللہ اکبر. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب زاد المعاد میں، مشہور عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ گیا اور جیسے مکہ پہنچا کسی نے میرا پورا مال چرا لیا، ساز و سامان پورا کسی نے چرا لیا، کچھ بھی نہیں ہے، خالی بیٹھا ہوں میں، کھانے پینے کے سامان بھی نہیں ہے، پیسے بھی چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ میں 10 دن اسی حالت میں رہا اور 10 دن میں نے صرف زمزم کا پانی پیا اور سورہ فاتحہ میں پڑھتا رہا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ 10 دن تک وہ بڑے صحت مندی تھے، پورے صحت مند کے ساتھ تھے. اللہ اکبر. تو آدمی جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا رکھا ہوا ہے، اور بہت ہی پاورفل چیز ہے سورہ فاتحہ. پہلے ایسے ٹھیک انداز سے پڑھیں، رک کر پڑھیں، ان کے معنوں کو سمجھ کر پڑھیں. اب پتہ ہے قرآن کا اثر کب پیدا ہوتا ہے؟ قرآن کا اثر اس وقت نہیں پیدا ہوگا، آپ ہے نا آیاتوں کو ایسے ہی دھڑال دھڑال پڑھ رہے ہیں، تھوڑا آپ اس میں غور کریں اور آیاتوں کو پڑھتے جائیں، تبھی اس میں اثر ہوتا ہے، تبھی اس کا اثر پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ روایت آپ نے سن لی. اس روایت کو بھی سنیے گا. علاقہ بن سحار ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ چند لوگ، یعنی صحابی تھے، ہم چند لوگ گئے قبیلے میں، تو قبیلے کے قریب ہم رہنے لگے. تو ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ قبیلے کے بعض لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے میں ایک پاگل ہے، ایک سائیکو ہے نا، معتوہ، اور کبھی کبھار اتنا وائلڈ ہو جاتا ہے کہ ہم اسے سنکلیوں میں باندھتے ہیں، بہت ہی خراب اس کی حالت ہو جاتی ہے. ہم نے ہر ممکن کوشش کی، کچھ بھی حل نہیں نکل آیا. کیا آپ لوگ ان کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو یہ صحابی نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں نے علاج شروع کی اور کچھ بھی کرتا نہیں تھا، میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور میرے منہ میں جو تھوک جمع ہوتا اور تھوک سے میں لائٹ سے اس پر، یعنی تھوک میرا تھوڑا گرے جیسا میں اس پر تھوک دیتا تھا. اور میں نے 3 رات 3 دن یہی عمل کیا، 3 رات 3 دن یہی عمل کیا. اب اللہ کا کرنا دیکھیے کہ وہ آدمی کو اللہ نے ایسی شفا دی، آدمی 3 دن کے بعد اٹھ کے چلنے لگا. ایسے اٹھا گویا کہ کوئی کسی نے اسے جگڑ کر رکھا ہوا تھا، کسی نے رسیوں سے باندھ کر رکھا ہوا تھا، اور یہ جھٹک کے اٹھ کے کھڑا ہو اور پورے چستی کے ساتھ چل پھرنے لگا. تو لوگ بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ڈھیر سارے تحفے تحائف دیے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے علاج شروع کرنے سے پہلے کہا کہ بھائی مجھے اتنا چاہیے، مطلب ہمیں اتنا حصہ چاہیے. انہوں نے کچھ بتایا تھا تو اس قبیلے والوں نے مان لیا، اور جیسے ہی انہوں نے علاج کیا تو انہوں نے وہ چیز لا کر دی. اب یہ چیز لے کر چلنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ضرورت پڑی، اور آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل جائز ہے، تم لے سکتے ہو. لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی جھاڑ پھونک پڑھ کے پیسے کماتے ہیں. وہ زمانے میں بھی شرکیات اور کفریات پڑھ کر بھی لوگ جھاڑ پھونک کرتے تھے. عربوں کے پاس تو طریقہ تھا، وہ وادی کے جن کو پکارتے تھے، ہے نا، اپنے علاقے کے جن کو پکارتے تھے اور اسے مدد طلب کرتے تھے، اور اسے کہتے تھے کہ بھائی تم ہمیں جو شفا دے، تم فلاں تکلیف سے دور کروا دے. تو اتفاق کرتے تھے. نعوذ باللہ ہر قسم کی شرکیات چلتی تھی. بعض لوگ تو جن کی عبادت بھی کرتے تھے، نعوذ باللہ.
تو ہر قسم کی جھاڑ پھونک کی چیزیں تھیں، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ہے نا، جھاڑ پھونک ہر قسم کی ہوتی تھی اور ہے بھی. اور یہ بھی جان رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض میں اثر پیدا ہو جائے، ہے نا، لیکن ہم اور آپ کو حکم ہے کہ ہم اور آپ وہی جھاڑ پھونک کریں گے، یعنی رقیہ انہی چیزوں کا کریں گے جن کا ذکر کتاب و سنت میں آیا ہے، جن کا ذکر کتاب و سنت میں آیا ہے، یہ سب سے سیف ہے. اگر کوئی یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آیا ہے یعرض علی رقیاکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہو، لا کر میرے پاس ایک مرتبہ پڑھوا لو، اگر صحیح ہے تو میں بتا دوں گا، غلط ہے تو بتا دوں گا. تو معلوم کیا ہوا کہ بعض ایسی چیزیں تھی پڑھتے تھے، اسے فائدہ ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے شرک اور کفر کو نکال دیا، اس کے بعد کہا کہ اسے آپ کنٹینیو کر سکتے ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر اس میں کوئی میں شرکیات نہ ہو، کفریات نہ ہو، اس قسم کے کوئی جھاڑ پھونک ہو تو استعمال کر سکتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کے نام سے بہت ہی خطرناک چیزیں چل رہی ہیں، ہے نا. کوئی تعویذ بنتا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے تکیے بناتا ہے، کوئی تگڑا میں کچھ لکھتا ہے، تگڑا میں ٹیبل بناتا ہے. نعوذ باللہ اگر اس ٹیبل کو آپ کھول کر پڑھیں گے، قرآن کی آیتوں کو الٹ پلٹ کر لکھا گیا ہے، اور چاروں طرف نعوذ باللہ جنوں کے نام لکھے گئے ہیں، اور گھروں میں لگایا جاتا ہے، تصویر بنا کے لگایا جاتا ہے، اور اسے ہاتھوں میں گلوں میں ڈالا جاتا ہے، گنڈے بنا کر ڈالا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کا عقیدہ اتنا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اگر گم جائے تو ڈر جاتے ہیں. بعض لوگ تکیے کے نیچے لگ کر سوتے ہیں، بعض لوگ گھروں میں لگا لیتے ہیں، اور بعض لوگ اور تھوڑا ڈیولپمنٹ کر کے ناریل بھی لگا لیتے ہیں، ہے نا. بعض لوگ مرچی، نیمبو، جتنے بھی کھانے پینے کے سامان ہیں سب کو جو ہے دیواروں میں چڑھا کر یہ لوگ رکھ کر، ہے نا، سمجھتے یہ ہیں کہ اس سے انہیں کیا ہے، شفا ملنے والا ہے، اس سے یہ شیطان اور بلاؤں سے پرے رہیں گے. اصل میں یہی بلائیں ہیں، یہ جو لگائے ہیں نا یہی بلائیں، اسی سے بلا آتی ہے، اسی سے پریشانیاں ہوتی ہے، اسے نکالیے آپ. اللہ اکبر. صرف سورہ فاتحہ پڑھنے سے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ اکبر ایسے ایسے علاج ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر. تو یہ ہمارے معاشرے میں عزیز ساتھیوں بہت عام ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ ہر طرح کی جھاڑ پھونک کر کے پیسے کماتے ہیں، اور تم نے اللہ کے کلام کو پھونک کر کمایا ہے تو کیا حرج ہے؟ اللہ کے کلام کو پڑھ کر پھونک کر کمایا ہے تو کیا حرج ہے؟ تو یہاں پر ایک اہم نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بعض لوگوں نے رقیہ کا ایک مارکیٹ کھول لیا ہے، رقیہ کا ایک جو ہے نا ایک کارپوریٹ سسٹم ہو گیا ہے. ان کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ پہلے جو ہے اماؤنٹ فکس کرتے ہیں، یہ دھندا شروع ہو گیا ہے. اسے دھندا مت بنائیے، ایک کار خیر ہے، نبیوں کا علاج ہے، نبیوں نے اسے ساری زندگی کیا ہے، تو آپ بھی اسے ڈھنگ سے کریے. اگر کوئی آدمی، کچھ لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں، اگر وہ لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اسی کو پروفیشنل بنا لیا ہے. اسی کو، جب آدمی کوئی چیز کو پروفیشن بنا تو کرتا کیا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی اس سے زیادہ پیسے جنریٹ کیسے کرے. یہ ایک چیز کھانے سے علاج ہو گیا، اگر اسی کو میں کارپوریٹ بنا تو کیا کروں گا، اس چیز کو 3 دن میں دوں گا، اور ہر روز بلاؤں گا، ہر روز چارج کروں گا، ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد خواہ مخواہ کھینچم تانی کروں گا، دوے بدل کر دوں گا. ہمارے معاشرے میں یہی تو ہوتا ہے نا. یہ جو میڈیکل ہے، اچھا علاج ہے، لیکن ایلوپیتھک والوں کو کارپوریٹ سے خرید لیا. اب جب کارپوریٹ سے خرید لیا تو کیا کیا ان لوگوں نے ایک پورا سسٹم بنایا جس میں ڈاکٹر کو بھی اچھا فائدہ ہو اور کمپنی والوں کو بھی فائدہ ہو. ایک اچھا خاصا بزنس انہوں نے بنا دیا. علاج کی طرح ہو، ہے نا، اسے کارپوریٹ نہ بنائیں تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہی چیز کو اگر کارپوریٹ بنا دیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، آدمی اسے دنیا کے پورے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ہے نا، اچھے خاصے آدمی کو مار دیتے ہیں، اور علاج کے نام سے جتنا لوٹا جاتا ہے اللہ اکبر، بتانے کی ضرورت نہیں. تو بالکل اسی طریقے سے بعض ہمارے لوگ جو رقیہ پڑھاتے ہیں انہوں نے اس طرز کو اختیار کر لیا، کارپوریٹ بنا لیا. جب آپ کارپوریٹ بنائیں گے تو یہی ہوگا. اسے پڑھنے سے علاج ہوتا ہے، آپ نے سکھا دیا، آپ نے جو دکان کھول لی، گھما رہے ہیں، آؤ جاؤ کل لاؤ، پھر اس کے بعد چارج کرتے جا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں یہ چیز آئے گی کہ بھائی مجھے بھی زندگی چلانی ہے، مجھے بھی خرچے ہیں، بچے کی اسکول فیس بننی ہے، گھر کا کرایہ بننا ہے، فلاں بننا ہے،
یہ آج کسٹمر آ گیا ہے، اب اس سے چارج کرو، نکالو کتنا نکال سکتے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ ہے والا ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اسے کوئی پروفیشن نہ بنائیں، آپ اپنا کام کریے، کمائیے، اور اللہ نے آپ کو اس کا علم دیا ہے، اس کا تجربہ دیا ہے، تو آپ کریے، اتنا ہی معاوضہ لیجئے جتنا مناسب ہو، معروف ہو، ہے نا۔ اگر آپ محنت کر کے جا رہے ہیں، سفر کر کے جا رہے ہیں، وہ سفر خرچ لے لیجئے، آپ کوئی وقت لگائیں اس کا تھوڑا بڑا لے لیجیے، لیکن پروفیشنل مت بنائیے، اسے ذہن اور میں رکھنا چاہیے۔ تو چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ اے ابی، کیا میں تجھے ایسی صورت کے بارے میں نہیں بتاؤں جو نہ تورات میں نازل کیا گیا ہے، نہ انجیل میں اس کا نزول ہوا ہے، نہ اس کا زبور میں، نہ اس کا قرآن میں، کیا میں اس صورت کے بارے میں تمہیں نالج دوں؟ تو ابی بن کعب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سورت الفاتحہ ہے، اس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی کو سبع المثانی کہہ دیا، سبع المثانی، 7 اللہ کی تعریف کرنے والی آیتیں۔ یہ بھی ایک روایت موجود ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ سورت ایک بہت ہی اہمیت والی ہے، جو قرآن سے ہٹ کر ہے، قرآن ہے لیکن 7 آیتیں، اس کا الگ ہی مقام ہے، اس کا الگ ہی مقام ہے۔ چلیے دوسری روایت سنتے ہیں۔ اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن جابر ایک صحابی تھے، وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرنے کے بعد واپس آئے۔ عبداللہ بن جابر کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غصے سے تو نہیں ہے۔ تو واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یا عبداللہ بن جابر علیک السلام، علیک السلام ورحمۃ اللہ، علیک السلام ورحمۃ اللہ، 3 مرتبہ جواب دیا، وہ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد کہا کہ میں طہارت میں نہیں تھا، اس لیے جواب دینا پسند نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو ذکر و اذکار کرتا ہے تو طہارت میں ہونا بہتر ہے، طہارت میں ہوگا تو اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور اس کے بعد انہیں تحفہ دیا، کہا کہ اے عبداللہ بن جابر، میں تمہیں ایک بہت ہی زبردست چیز کے بارے میں علم دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن جابر نے کہا کہ ہاں بتائیے اللہ کے رسول۔ کہا کہ سورت الحمدللہ رب العالمین کی سورت، یہ بہت ہی بڑی سورت ہے، اسے پڑھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بطور تحفہ دے رہے ہیں، سورت کا نالج بطور تحفہ صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں۔ اس حدیث کو بھی سن لیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آسمان سے آواز آئی، کڑاکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور کہا کہ آسمان سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی وہ زمین میں نازل نہیں ہوا۔ اور وہ فرشتہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر اس فرشتے نے کہا کہ ابشر بنورین، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے 2 نوروں کی وجہ سے، 2 نور ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اور کہا 2 نور کیا ہیں؟ ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آیتیں، آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جسے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ 2 سورتوں کو انہوں نے بطور تحفہ آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ 2 چیزوں کو تم پڑھو گے، تم جو چاہو گے اللہ کرے گا، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ اور اس فرشتے نے کہا کہ ان 2 چیزوں کو تم پڑھو گے اور جو مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا، جو مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا۔ اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کہ کتنی زبردست یہ صورت ہے، اور سورہ بقرہ کے آخری کی 2 آیتیں بھی کچھ کم اہمیت والی نہیں ہیں۔ اس روایت کو بھی سنیے گا، بڑی دلچسپ روایت ہے۔
ابو صائب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ من لم یقرأ بأم الکتاب فصلاته خداج، اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بغیر، یعنی سورہ فاتحہ کو کہا گیا ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کا سر کہیے، قرآن کی ایک اہم صورت کہیے، کئی معنی آ سکتے ہیں، تو کہا کہ اگر کوئی آدمی ام القرآن کی تلاوت نہیں کیا اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ تو ابو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اتنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، اگر امام کے پیچھے کھڑا ہوں، امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کونی مارا اور اس کے بعد کہا کہ اے فارسی، یعنی وہ فارس سے تعلق تھا، کہا کہ یا فارسی اقرأها فی نفسک، تم تمہارے دل میں پڑھو، تم تمہارے دل میں پڑھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورہ کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سورہ کی اہمیت اور بتائی، کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس سورہ کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے اس سورہ کے بارے میں کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفها لہ و نصفها لی، میں نے اس سورت کو دو حصوں میں بانٹا ہے، آدھا میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے۔ اور اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم جب پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تمجید، میری بڑائی بیان کی، مجدنی عبدی۔ مالک یوم الدین جب پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے کچھ مانگا ہے اور اس کے لیے وہ جو مانگا ہے، بندے نے جو مانگا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے کچھ پوچھا اور میرے بندے کے لیے جو مانگا ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ان تینوں آیتوں کو پڑھ کر جب بندہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ تینوں آیتیں میرے بندوں کے لیے ہیں اور میرا بندہ جو میرے پاس مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں۔ تو عزیز ساتھیو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے کیا باتیں معلوم ہوئی؟ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ کو سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز انکمپلیٹ ہے، اسی لیے اہل حدیث اور بعض اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر امام نماز میں سورہ فاتحہ جہری نماز میں پڑھ رہا ہے تو آپ اگر منہ کھول کے پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم دل میں پڑھ لینا، کیونکہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ کو سننا پڑے گا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کو سنو، خاموشی سے سنو۔ تو جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ پیچھے سے کیسے پڑھیں گے؟ مشکل ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بیچ کا راستہ نکالا، کہا کہ بھائی دل میں پڑھ لو، دل میں پڑھ لو۔ تو اس سے سورے کی اہمیت معلوم ہوئی اور اس سورے کی ضرورت معلوم ہوئی، اور اس کے بغیر نمازیں پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، یہ جو سورت کی فضیلت میں انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں ایسے ہی صورتوں کے بارے میں جو فضیلت آئی ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ اگر آیتوں کی فضیلت آئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے، اور اس تعلق سے یہ بھی آپ اچھی طریقے سے جان لیجیے گا۔ فضائل القرآن، قرآن کی فضیلتیں ایک ایسا موضوع ہے جس میں سب سے زیادہ من گھڑ احادیث ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے من گھڑ احادیث کس میں سب سے زیادہ ہیں تو کیا کہیے گا؟ کہیے گا کہ وہ سبجیکٹ ہے فضائل القرآن۔ اس میں لوگوں نے بھر بھر کے احادیث کو گھڑا ہے، اچھے لوگوں نے گھڑا ہے، نیک لوگوں نے گھڑا ہے۔ ان سے بلا کر پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کیوں گھڑا؟ کہا کہ لوگ ہے نا مسائل میں، احکام میں، حدیث میں مصروف ہے، کوئی قرآن پڑھتا نہیں، تو اس لیے میں نے ایک حدیث گھڑ دی ہے نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں لیکن علم نہیں ہے، نیک ہیں علم نہیں ہے۔ اسی لیے محدثین نے ایک شرط لگایا ہے کہ روایتیں انہی کی لی جائے گی جو روایت کا علم رکھتا ہے۔ جو آدمی بڑا نیک ہے، اچھا ہے، لیکن روایت کا علم نہیں رکھتا تو اسے روایت نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ ایموشن کے عالم میں کچھ نہ کچھ بک دے گا، الفاظ جوڑ دے گا۔ جو حدیث کا فن جانتا ہے تو اسے ہر لفظ کو جوڑنے میں ڈر ہوگا اور ہر لفظ کو جوڑنے کے پیچھے کے مسائل جانتا ہوگا۔
تو فضائل قرآن ایک واس سبجیکٹ ہے جس میں بہت سارے موضوع. ایک موضوع بات سن لیجئے مزے کے لیے. جب کوئی آدمی کہتا ہے, جب کوئی آدمی کیا ہے, شاید لا حول ولا قوت الا باللہ, یا پھر قرآن کوئی آیت ہے, جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پڑھنے کے ساتھ کیا کرتا ہے, ایک چڑیا بناتا ہے. اس چڑیا کے 70,000 سر ہوتے ہیں اور ہر سر میں 70,000 چونچ ہوتے ہیں اور ہر چونچ میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں اور سب اس کے لیے دعا کرتی ہیں, سب اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو اسی لیے اہل علم نے, محدثین نے شرط لگایا, اگر آپ نے کہیں پر بھی اجر بہت ہی ڈینجرس سنتے ہو, جیسے آپ نے سنا ہے نا, بہت ہی بھیانک سنتے ہو, جان لو کہ یہ من گھڑ حدیث ہو سکتی ہے. ایک مشہور من گھڑ حدیث کیا ہے, سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے کہ نہیں, موضوع روایت ہے, موضوع سیدھے سے ضعیف بھی نہیں, سیدھے موضوع روایت ہے نا. تو محدثین نے ان لوگوں کے نام بھی نکالے جو لوگوں نے حدیثوں کو گھڑا ہے, پکڑا ہونے جا کے. یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنایا, یہ حدیث ہے نا, اس زمانے میں کوفہ کی مسجد میں ایک صاحب سنا رہے تھے. اب اتفاقاً اس مسجد میں امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین دونوں اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے. اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو یہ گھڑنے والے نے گھڑا اور اس کے بعد کہا کہ اس روایت کو میں نے امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے روایت کیا. اب دونوں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے مجلس ختم ہوئی دونوں نے بلایا انہیں, وہ آدمی آئے پوری سنجیدگی کے ساتھ. تو یحییٰ بن معین نے کہا کہ میں یحییٰ بن معین ہوں اور یہ ہے احمد بن حنبل, ہم نے زندگی میں ایسی روایت نہیں سنی, تم نے جو سنایا ہے ہم نے کبھی ایسی روایت نہیں سنی ہے, تم نے کہاں سے سن لیا اور ہمارا نام بتا رہے ہو. اب عام آدمی ہوا تو کیا کرے گا, پھنس جائے گا نا, پسینہ چھوٹ جائے گا, یہ کیا ہے میں نے غلطی کر لی, پھنس گیا ہوں. اب وہ تھا ہے نا ہمارے جیسے بعض لوگوں کی طرح, اس نے کہا کہ کیا معاملہ, کیا غلطی کیا ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں گھڑ رہے تم. کہا کہ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل دونوں احمق ہیں, ابھی مجھے معلوم ہوا کہ دونوں احمق ہیں. کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ دنیا میں صرف تم ہی دونوں احمد بن حنبل ہو اور تم ہی یحییٰ بن معین ہو؟ اللہ کی قسم میں نے 17 احمد بن حنبل سے روایت کی ہے. کہا کہ اللہ کی قسم میں نے 17 یحییٰ بن معین اور 17 احمد بن حنبل جانتا ہوں میں. ان دونوں نے کہا کہ بھائی اس آدمی سے جو ہے بچنا ہی کافی ہے, ایک ہے کہ دو خاموشی نکل گئے ہے نا. اسی کو کہتے ہیں الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے, غلطی کی ہے نا لیکن غلطی میں بھی کیا ہے, ڈٹے کھڑے ہوئے. احمد بن حنبل ہیں, یحییٰ بن معین ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی تم دونوں ہیں کیا, اور بھی بہت ہیں میں جانتا ہوں, ان سے میں نے روایت کی. تو یہ جو فضل قرآن ہے موضوع روایتوں کا گڑھ ہے. تو اس لیے یہ دیکھیے کتنی مشہور روایت ہے نا, سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, کتنی مرتبہ سن, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, موضوع ہے, حذف بھی نہیں ہے. ایسے بہت ساری چیزیں جو ہے عزیز ساتھیوں ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والی مجالس میں ہر صورت لانے کی کوشش کریں گے جس کی فضیلت کتاب و سنت میں احادیث کی کتابوں میں مروی ہے انشاءاللہ. ھذا باللہ توفیق و صلی اللہ علیہ وسلم محمد. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ. ہاں سوال کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو آمین کہتے ہیں کہ ثابت ہے, نبی کئی روایتوں میں آیا ہے, اور اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے. اور پڑھنے والا سننے والا دونوں آمین کہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے. بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے آمین کی آواز اتنی زور سے ہوتی تھی کہ آواز مسجد میں گونجتی تھی. یہ آواز مسجد میں گونجتی تھی, چھت پھٹتا نہیں تھا, آواز مسجد میں گونجتی تھی. یعنی آواز اونچی آواز میں آمین کہا کرتے تھے, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آمین کا مطلب اے اللہ قبول کر, اے اللہ جواب دے, چونکہ دعا ہوئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا صحیح راستہ دکھا, نیک لوگوں کا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جو گمراہ ہو گئے اور جو علم جو ہے بھٹک گئے. تو دعا تھی تو آخری میں آمین کہنا چاہیے انشاءاللہ. آمین. بہت بہترین سوال کیا. یہ سوال کر رہے ہیں کہ رقیہ جو پڑھتے ہیں کیا ہم علاج کی نیت سے پڑھیں,
شفا حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں تو ہی اثر ہوگا. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ جس نیت سے کرتے ہیں اس کا اثر ملے گا. یہ پوری زندگی ایسی ہے، اور آپ کی باڈی بھی ایسی ریاکٹ کرتی ہے، آپ کا سائیکالوجی بھی ایسے ہی کام کر رہا ہے، پوری دنیا اسی میں کام کرتی ہے. اب مثال طور پر سیب ہے، ایپل ہے، یا پھر کوئی فروٹ ہو، اگر آپ اسے مزے کے لیے کھا رہے ہیں تو اس کا اتنا ہی اثر ہوگا. اگر آپ علاج کے لیے کھا رہے ہیں تو علاج کرے گا، آپ کی باڈی ریاکٹ کرے گی. شہد ہے، مزے کے لیے کھائیں گے تو مزہ ہے، آپ علاج کے لیے کھا رہے ہیں اثر ہوگا اس کا. تو آپ جب دل میں سوچتے ہیں نا، باڈی اس کا ریاکشن کر دکھاتی ہے. دنیا ایسی چلتی ہے. تو اس لیے آپ کو اگر سورہ آپ کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو دل میں سوچنا چاہیے کہ میں علاج کر رہا ہوں، فلاں کا علاج کر رہا ہوں، تبھی اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ. واللہ اعلم. یہ رقیہ کرتے وقت آواز سے پڑھنا چاہیے. رقیہ آپ جب کرتے ہیں تو جس پر آپ رقیہ کر رہے ہیں وہ اسے سننا چاہیے، اس کے کان میں بات پڑھنی چاہیے، اس کے کان میں قرآن کی آیتیں داخل ہونی چاہیے، تب جا کے اس کا اثر ہوگا. منمنانے سے کچھ نہیں ہوگا. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ رقیہ جو کرتے ہیں کہ انسان خود کرے یا پھر دوسروں سے کروائے. خود آدمی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، خود آدمی کرتا ہے تو بہت زبردست بات ہے. کسی سے کیوں مانگے بھائی؟ اذا سألت فاسأل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ یہی خودداری ہے، یہی کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر ایسا بیمار ہو گیا کہ پڑھ نہیں پاتا، ایسا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں دوسروں کو چاہیے کہ اس پر پڑھ کر پھونکے، دوسروں کو چاہیے کہ اس پر پڑھ کر پھونکے. ہاں واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.